اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانفال شروع کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی حمد کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا، جس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، اور جس نے ہمیں مہلت دے رکھی اور اتنی استطاعت دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کریں۔ سورۃ الانفال یہ ترتیب مصحف جو ہے، قرآن مجید میں جو ترتیب ہے سورتوں کی، اس میں یہ 8 نمبر پہ ہے، 8ویں سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 88 نمبر پہ ہے، 88 نمبر پر۔ اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الانفال جو ہے وہ 2 سنہ ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد اس کا نزول ہوا، اور اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کی کمنٹری ہے یا غزوہ بدر کی تفصیلات، اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی، اور جو غزوہ کے یا جنگ کے جو کچھ اصول و ضوابط ہیں وہ بھی ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا غزوہ بدر کا جو اس وقت کے حالات و واقعات تھے ان کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے صورتوں میں ہم نے جو غزوہ احد تھا، جو دوسرا مارکہ تھا جو 3 سنہ ہجری میں ہوا تھا، اس کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پوری تفصیلات دیں، اس میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مسلمانوں کا کس طرح سے تنظیم ہوئی، کس طرح سے انہوں نے وہ غزوہ جو ہے یا وہ جنگ جو ہے وہ جیتی، لیکن کس طرح سے پھر وہ جیت جو ہے وہ ہار میں بدل گئی، اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا غلطیاں ہوئیں، ان میں کیا سبق ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے کیا اثرات آئندہ آنے والے جو واقعات یا آئندہ آنے والے جو پیریڈس ہیں اس پہ ہوئے، اس کی تفصیلات ہم نے بہت زیادہ پڑھی ہیں اس سے پہلے کی صورتوں میں۔ اور ہم نے اس وقت یہ بھی دیکھا تھا کہ جو غزوہ احد ہے وہ در حقیقت غزوہ بدر کے مقابلے میں یا غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف سے وہ غزوہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ غزوہ بدر جو ہے اس کا جو حالات و واقعات ہیں، اس کا جو منظرنامہ ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ الانفال ہے، اور یہ لفظ جو ہے نفل کی جمع ہے۔ اس کے ہم تھوڑی سی دیکھیں گے اس کو، انفال کا مطلب کیا ہے۔ جب یہ پہلی آیت ہم پڑھیں گے جو غزوہ بدر کے حالات و واقعات میں ہم دیکھیں اگر، تو یہ کیونکہ سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال یا 2 سال بعد ہی یہ جنگ ہو گئی، یہ غزوہ ہوا۔ اس سے پچھلی دو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام، وہ ہجرت کے وہ مکی صورتیں ہیں اور ہجرت
سے بہت ہی قریب قریب کے وقت میں ہے، یعنی جو مکی دور ہے اس کے آخری پیریڈ کی وہ ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں رہتے ہوئے کیا کیا مسائل تھے، ان کو کس طرح سے چیلنجز تھے، اور کس طرح سے حالات و واقعات تھے ان کے ساتھ، کس طرح سے ظلم و ستم ان کے ساتھ ڈھایا جا رہا تھا. ہر طرح سے معاشی اعتبار سے بھی ان کو مطلب بہت ہی مشکلات تھیں، ان کے معاشرتی اعتبار سے بھی، ان کے رہنے سہنے میں، ان کے میل جول میں، ان کو عبادات کرنے میں، یا دوسرے معاملات میں جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی بہت طرح کی ان کے لیے رکاوٹیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھیں. تو اس ضمن میں یا اس صورتحال میں وہ بہت پریشان بھی ہوتے تھے اور بہت بے چین ہوتے تھے. ہم کسی طرح سے ری ایکشن کریں، کسی طرح سے یہ جو ہمارے ساتھ جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں مشرکین مکہ جو ہیں، ان کا کسی طرح سے ہم اسے جواب دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے تحت اور ان کی حکمت عملی کے تحت سختی سے منع کیا ہوا تھا مسلمانوں کو کہ کسی کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی فساد یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. تو اس وجہ سے بھی مسلمان جو ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو روکے رکھا انہوں نے، یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی، اور ہجرت کے شروع میں بھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا. اب ہجرت جب ہو گئی تو ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ جو بھی حالات و واقعات تھے اس کی وجہ سے ان کا جو اثر تھا یا دائرہ، جو ان کا دائرہ تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا. وہ خاص کر مکہ کے اندر ہی محدود تھا. ان کی ایکٹیویٹیز جتنی ہے یا اسلام کی ترویج جو ہے یا ان کا پیغام جو ہے، ان کی تبلیغ بھی کہہ لیں، ان کے دوسرے جو معاملات تھے مذہبی لحاظ سے، وہ سارے محدود تھے مکہ کے ارد گرد ہی یا مکہ کے اندر ہی. بہت کم تھا کہ وہ مکہ سے باہر وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے یا مکہ سے باہر ان کو کوئی موقع ملتا. ہاں البتہ یثرب جو ہے، یثرب یعنی مدینہ میں ایک پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، اور وہاں سے ایک روشنی جو ہے وہ نمودار ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے. اور ہجرت سے پہلے ہی مدینہ کا ایک وفد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آ کر، اور انہوں نے رات کے وقت میں ان سے ایک ایگریمنٹ یا معاہدہ کہہ لیں، یا ایک ان کے درمیان کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ ہجرت کر یا مدینہ کی طرف آ جائیں تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے، اور ہم آپ کو مطلب ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ وہاں پر دیں گے. سردار کی حیثیت سے یا رہنما کی حیثیت سے ہم آپ کو ایک مقام دیں گے، آپ ہمارے پاس یثرب جو یا مدینہ میں آ جائیں. تو جب یہ طے پایا، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی جو ہے، جو منافقین کا سردار تھا اور سب سے پہلا منافق کی در حقیقت وہی تھا، اسی نے منافقت کی بنیاد رکھی، اور وہی منافقت کا پیش خیمہ یا سب سے بڑھ چڑھ کے تھا. اس کا کہہ لیں کہ وہ یہودی تھا، اور وہ آلموسٹ اس کے ساتھ مدینہ میں ایک کہہ لیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ یا ایک اس طرح سے طے پا گیا تھا کہ وہ اس کو سردار بنانے والے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہجرت کا معاملہ آ گیا، اور ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہجرت کر کے گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈنگ رول یا رہنما کی حیثیت سے یا سردار کی حیثیت سے وہاں پر ایک مقام مل گیا. تو اس صورت میں جو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا، یا اس کی ایک وہ مقام جو وہ چاہ رہا تھا، جس کی وہ خواہش تھی، وہ اس کو نہیں مل سکی. اس وجہ سے وہ پہلے دن سے ہی اس کے دل میں منافقت شروع ہو گئی، منافقت آ گئی. وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس نے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھا تھا، مسلمان بھی ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں کینہ تھا. وہ ظاہر ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ جو اس کو ملنے والا تھا اس کو نہیں مل سکا، اور اس کے مقابل میں ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ آ کر کھڑی ہوگی، تو اس کے دل میں شروع سے ہی کینہ تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت ہو گئی، ہجرت کے حالات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کس طرح سے ہوئے. ہجرت کے بعد مدینہ میں جب وہ سیٹل ہوئے تو انہوں نے شروع میں بہت سے اہم کام کیے. ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ سب سے اہم کام تھا، وہ سب سے پہلے تو مواخات مدینہ تھا، یعنی مدینہ میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا. جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے ان میں، اور جو انصاری تھے
مدینہ کے جو اہل مدینہ تھے ان کے درمیان بھائی چارہ کا ایک نظام جو ہے یا بھائی چارہ قائم ہوا. وہ بھی ہمیں تفصیلات پتہ ہیں کہ جو انصاری تھے انہوں نے مطلب جو مجاہرین آئے تھے مہاجر کر کے ہجرت کر کے ان کو اپنا بھائی بنایا, ان کو گھروں میں جگہ دی, ان کے ساتھ مطلب اپنا مال یا اپنا کھانا پینا جو ہے وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ شیئر کیا. تو یہ بہت بڑا اور بہت ہی اہم قدم تھا. اور اس کے علاوہ پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. مسجد نبوی جو ہے وہ نہ صرف ایک عبادت گاہ تھی, ایک مسجد تھی, بلکہ وہی سکول تھا, وہی یونیورسٹی تھی, وہی ان کا سیاسی جو معاملات کے طے کرنے کا جگہ تھے. وہیں پر تبلیغ کا پیغام ہوتا, وہیں پر میٹنگز ہوتی, چاہے وہ نان مسلمز کے ساتھ ہوں یا چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہوں. وہیں پر پلاننگ اور شیڈیولنگ جو ہے وہ ہوتی, وہیں پر بڑے بڑے فیصلے ہوتے. تو وہ ایک بہت بڑے ادارے کی حیثیت رکھی مسجد نبوی نے. تو مسجد نبوی کا جو تعمیر ہے وہ بھی پہلے 6 مہینے کے اندر ہوئی, اور وہ بھی ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر سیٹل ہونے کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میثاق مدینہ جو ہے وہ بھی شروع کے کچھ مہینوں میں بھی ہو گیا. میثاق مدینہ کیا ہے کہ مدینہ کے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ یا معاہدہ ایک طے ہو پا گیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اس صورت میں کہ اگر کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرے. اگر کوئی مدینہ کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ کریں, یا خاص کر مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے, تو وہ یہودی قبائل جو ہیں ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ان کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے. تو یہ 3 بہت ہی اہم کام تھے جو پہلے 6-7 مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. تو اس سے ہمیں اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ میں جب ہجرت ہوئے تو ان کا اب دائرہ کار وسیع ہونے جا رہا ہے. اس تبلیغ کا یا اس پیغام کا یا اس کشتی کے مسافر جو ہے وہ اس کا والیوم بڑھنے والا ہے, اس میں اضافہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کام بنیادی کام کرنے کے بعد جو ان کا ایک بہت ہی اہم جو حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ تھی کہ اس کے ارد گرد مدینہ کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں وہاں تک اپنا پیغام جو ہے پہنچایا جائے, اور خاص کر ان کے ساتھ ایک معاہدہ یا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے کر لیا جائے کہ اس صورت میں کہ اگر کوئی حملہ ہو یا اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو وہ جو قبیلے ہیں وہ مسلمانوں کا یا مدینہ کا ساتھ دیں گے. اگر وہ مدینہ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ مدینہ کے خلاف بھی وہ کوئی کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور خاص کر مکہ کا جو تجارتی رستہ ہے یا مکہ کی جو تجارت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی تھی شام سے آنے والے, شام کے درمیان اور مکہ کے درمیان جو قافلے چلتے تھے وہ, اور مکہ اور یمن کے درمیان جو قافلے تھے, یعنی مکہ سے شام اور مکہ سے یمن. اب اگرچہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے لیکن یہ تجارتی راستہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم تھا. جتنی تجارت تھی مکہ کی وہ انہی 2 راستوں سے ہوتی تھی, اور شام کا راستہ جو ہے تجارتی قافلے کا جو ہے وہ مدینہ کے پاس سے ہی ہوتا ہوا, بدر کے مکان سے ہوتا ہوا یا بدر کے پاس سے مدینہ کے پاس سے ہوتا ہوا گزرتا تھا. اور وہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ایک کہہ لیں کہ لائف لائن تھی ان کی زندگی کا انحصار تھا کہ وہ اس تجارتی راستے پر, تجارتی قافلے کے راستے جو ہیں اس میں ان کے سارے قافلے جو ہیں وہ طے کرتے تھے. خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کا جو راستے میں جو آبادیاں تھیں یا ان کے جو مطلب کچھ سٹیز کہہ لیں یا کچھ ٹاؤنز وغیرہ کہہ لیں یا قومیں آباد تھیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کافی حد تک کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اگر تو مدینہ پر یا مسلمانوں پر حملہ ہوا تو وہ مدینہ کا یا مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. زیادہ تر نے اس کے ساتھ ایسا ہی ایگریمنٹ کیا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. ہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ تو ساتھ کا تو ایگریمنٹ نہیں ہوا, لیکن یہ ایگریمنٹ ضرور ہو گیا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے, نہ وہ ان کے خلاف ہوں گے مسلمانوں کے, اور نہ ہی وہ ان کے خلاف لڑیں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشرکین مکہ جو ہے یا قریش جو ہے یا مکہ کے جو اہل مکہ جو ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا, اور ان کے ساتھ بڑی کہہ لیں کہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ان سارے قبائل کی جو خاص کر اس تجارتی قافلے کے راستے میں آتے تھے. تو اب جب ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات کیے اور کچھ وفد بھی بھیجے,
تو اس کے نتیجے میں جو ایگریمنٹس ہوئے تو یہ مشرکین مکہ، اہل مکہ کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی کہ ان کا سیاسی اثر و رسوخ جو ہے مکہ سے باہر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، اس کے اوپر بہت بڑی ضرب لگی، جس کی وجہ سے ان میں ایک بے چینی تھی کہ مسلمان جو ہیں اب وہاں پر ہجرت کر چکے ہیں، اب وہ ہجرت کرنے کے بعد وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کر رہے ہیں، وہ معاشی طور پر بھی اور سیاسی اعتبار سے خاص کر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو اہل مکہ ہیں ان کی نقل و حرکت جو ہے اس کو مونیٹر کرنے کے لیے کچھ دستے بھی وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے تھے، تو اس میں سے ایک دستہ جو ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی نخلہ ہے وہاں پر بھی بھیجا، اور وہاں پر ان کو تعینات کیا کہ وہاں پر رہتے ہوئے تم مشرکین مکہ یا اہل مکہ جو ہیں ان کی حرکات جو ہیں یا ان کے کیا وہ پلاننگ کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ مطلب اپنی نقل و حرکت جو ہے اس کے اوپر نظر رکھیں اور اس کی خبر دیتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب کیا ہوا کہ وہاں پر ٹھہرنے کے دوران کچھ صحابہ جو وہاں پر تھے ان کی مشرکین مکہ دو مشرکوں سے یا دو کافروں سے وہاں پر کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، کہہ لیں کہ لڑائی ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک جو ہے کافر جو ہے وہ وہاں پر مارا گیا اور دوسرے کو انہوں نے غلام بنا لیا، اور اس کے ساتھ جو مال تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے کر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس طرح کا تو کوئی تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کسی کے ساتھ لڑو جھگڑو یا کسی کو اس طرح سے قتل کر دو، لیکن کیونکہ ہو چکا تھا اب تو اس میں اب کچھ اور ہونا نہیں تھا۔ دوسرا ایک واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ شام قافلے کے لیے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ شام جاتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلے کا پیچھا کیا، لیکن وہ جلدی نکل گئے۔ اب وہ قافلے کا پیچھا کیوں کیا یا واپسی پر قافلے کا کیا معاملہ ہے، اس میں بھی ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات و واقعات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ان کے مال اسباب جو ہیں وہ وہیں پر رکھ لیے گئے یا ان کو لوٹ لیا گیا، ان کو مطلب بالکل خالی ہاتھ وہاں سے رخصت کیا گیا، ان کی ساری جائیدادیں، ان کا کاروبار، ان کا ہر طرح کا مال جو ہے وہ وہیں پر انہوں نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی، وہیں پر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ معاشی اعتبار سے اور بھی زیادہ کمزور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ وہ قافلہ جو ہے، قافلہ جب وہاں سے گزرے گا تو اس کے اوپر حملہ کر کے کچھ مال ان سے حاصل کیا جائے، اس کے بدلے میں جو مال انہوں نے ہمارا وہاں پر روکے رکھا ہے مکہ میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جب قافلہ وہ شام کی طرف گیا تو اس وقت بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ قافلہ تیزی سے نکل گیا۔ اب وہاں سے جب واپس آیا تو ان کے پاس بہت بڑا ایک تجارتی سامان تھا، لگ بھگ 50,000 دینار یا اس سے بھی زیادہ کا، بہت سارے اونٹ اور بہت سارا مال تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ 50-100 آدمی ہوں گے، قافلے کے آدمیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ تو شام سے واپسی پر حضرت ابو سفیان کی مطلب رہنمائی میں قافلہ جب وہ واپس آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کچھ صحابہ کے ساتھ کہ یہ قافلہ جو واپس آ رہا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ میں ہی یہ ایک مشورہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ساتھ، اور وہ وہاں سے اس قافلے کے پیچھے یا قافلے کے تعاقب میں نکلے۔ اب ابو سفیان جو ہے ان کو پتہ چل گیا یا ان تک خبر پہنچ گئی کہ اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ قافلے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، یا ان کو اندازہ بھی ہو گیا، پہلے سے خطرہ بھی تھا اور کچھ ان کو انفارمیشن مل گئی کہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے دو کام کیے، ایک تو یہ کیا کہ یہ اپنا رستہ جو ہے وہ بدل دیا، اور دوسرا یہ کیا کہ تیز رفتار گھوڑے جو ہیں وہ بھیج دیے، گھوڑ سوار جو ہے وہ بھیج دیا اپنے پیغام رساں مکہ میں، اور وہاں پر جا کے انہوں نے شور کر دیا کہ جو ابو سفیان کے قافلے کو خطرہ ہے تو لہٰذا اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی طرف نکلیں۔
اب ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے نکلے ہیں اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ، اور ادھر مکہ میں جب خبر پہنچی تو مکہ کے سردار اور مکہ کے لوگ کیونکہ پہلے ہی ایک تڑپ میں تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے یا کس طرح سے مسلمانوں کو روکا جائے اس طرح سے اپنی قوت جو ہے اس کو بڑھانے کا، تو وہ بھی طیش میں آ کر ایک ہزار کی تعداد کی فوج جو ہے انہوں نے بنائی، اور وہ بھی مدینہ کی طرف نکل پڑے یا بدر کی طرف نکل پڑے. ٹھیک ہے. اب وہ فوج جو ہے وہ اسلحے سے لیک تھی، وہ اونٹ بھی تھے اس میں، اور اس میں گھوڑے بھی تھے تیز دوار 100 کے قریب، تو اس میں تیز جو ہے گھوڑے بھی تھے، اور باقی ساز و سامان بھی سارا جنگی تیاری کے ساتھ وہ وہاں سے نکل آئے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رستے میں پہنچتے ہوئے صفرا کا مقام ہے بدر سے پہلے ہی، وہاں پر جب پہنچے تو ان کو انفارمیشن مل گئی کہ اس طرح سے قافلہ جو ہے لشکر جو ہے وہ مکہ سے نکل پڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی بتا دیا کہ اس طرح سے مکہ سے ایک لشکر آ رہا ہے اور شام سے قافلہ آ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک خوشخبری دے دی کہ میں تمہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ان دونوں میں سے ایک لشکر دے دوں گا، یعنی دونوں میں سے ایک کے اوپر تمہیں فتح نصیب کروں گا. اور پھر یہ بھی وحی کے ذریعے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنے صحابہ جو ہیں، اپنے ساتھی جو ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کیجئے. تو لہٰذا انہوں نے پھر مشورہ کیا اپنے صحابہ کے ساتھ جو وہاں سے نکلے تھے مدینہ کے، دوبارہ سے مشورہ وہاں پر کیا صفرا کے مقام پر کہ اس طرح سے حالات و واقعات ہیں. اب مکہ سے بھی ایک فوج جو ہے وہ نکل پڑی ہے، اور مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت بھی دے دی ہے کہ وہ قافلہ یا لشکر دونوں میں سے ایک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فتح نصیب کرے گا. تو مشورہ کیا ان سے کہ تو کیا مشورہ دیتے ہو کہ کس طرح بڑھنا چاہیے، قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے یا لشکر کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے یا لشکر کے لیے انتظار کرنا چاہیے. تو اکثر صحابہ جو ہیں انہوں نے وہاں پر کہا، مشورہ دیا کہ قافلے کی طرف. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے جب وہ نکلے تھے مدینہ سے تو وہ تقریباً خالی ہاتھ نکلے تھے، وہ کوئی جنگ کی یا اس طرح کا تو کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا. قافلے کے ساتھ تو کیونکہ جنگی سامان تو ہوتا نہیں، وہ تھوڑے سے لوگ تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے مناسب جانا کہ بس نارمل سے حالات ہوں گے. کوئی 8 تلواریں تھیں ان کے پاس، 2 گھوڑے تھے، صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے، اور تقریباً 300 سے کچھ اوپر، 313 کا زیادہ تر کہا جاتا ہے، 313 افراد پر مشتمل یہ ایک قافلہ تھا یا ایک گروہ تھا کہہ لیں، جس کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اب کیونکہ جنگ کا کوئی ساز و سامان نہیں اور کوئی اس طرح سے تیاری نہیں، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم قافلے کی طرف جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ سے پوچھا کہ دوبارہ سے جب استفسار کیا کہ پھر سوچ لو، ایک دفعہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اکثر صحابہ اس میں سے سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو ہے وہ دوسری طرف ہے، اور یا ان کی خواہش یہ ہوگا کچھ اور ہے. تو اکثر صحابہ جو ہیں انہوں نے تو کہا جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں. لیکن کچھ صحابہ جو ہیں انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں، قافلے کی طرف چلنا چاہیے. وہ بھی اس وجہ سے کہ اب ان کے پاس ساز و سامان کی کمی یا جو ان کے پاس جو جنگ کی تیاری جو ہے وہ نہیں تھی. بہرحال اس دوسرا جو مشورہ تھا، اس کے نتیجے میں پھر یہی طے پایا کہ وہ لشکر کے مقابلہ کریں گے، جو مدینہ سے جو مکہ سے جو لشکر آ رہا ہے اس لشکر کا مقابلہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی تھی کہ وہ اس طرح سے دونوں میں سے ایک، یا لشکر یا قافلہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اس کے اوپر فتح نصیب کریں گے اللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے یہ فیصلہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، ہم بدر پر رہتے ہوئے یا بدر کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے جو مکہ سے جو قافلہ لشکر جو آ رہا ہے اس لشکر کے ساتھ ہم ٹکرائیں گے اور لشکر کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہوئے پھر غزوہ بدر جو ہے وہ واقع ہوا، اور اس کی تفصیلات ہم جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اسی سورہ میں تو آیات کی مناسبت سے ہم اس کو تفصیل سے ذکر کرتے جائیں گے. تو یہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات یہاں پر کوٹ بھی نہیں ہو سکتے، بہت سارے واقعات جو ہیں وہ تھوڑی سی تفصیل بھی مانگتے ہیں، اس لیے مختصر سا رکھنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ غزوہ بدر کے محرکات کیا تھے.
کیونکہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد جو ہے وہ تھی، اور غزوہ احد جو ہے وہ بنیاد تھی غزوہ بدر کے اوپر، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شاندار فتح جو ہے وہ عطا کی تھی مسلمانوں کو۔ خیر وہ اس کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیلات جیسے جیسے ہم آیات آگے بڑھتے ہیں، کچھ آیات میں آئے گی تو اس میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں مزید جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا حکمت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تدبیر تھی، اور کیا مسلمانوں نے اس میں اچیو کیا، اور کیا ان کے ساتھ حالات و واقعات ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں یہ سورہ کا، سورۃ الانفال کی پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ انفال، انفال یہی سورت کا نام بھی یہی ہے انفال، اور جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ ہم آیت کے ترجمے میں ہم دیکھیں کہ انفال کیا ہے۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، نفل، نفل، اور نفل کہتے ہیں کسی اضافی چیز کو، کوئی ایسی چیز جو کہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ اس سے ایکسٹرا ہے۔ اس کی بہت سی مشہور مثال جو ہے وہ جو ہم نماز میں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، نفل نماز، نفلی نماز جو ادا کرتے ہیں، وہ نفل جو ہے وہ فرض کے علاوہ ہے، فرض یا واجب کے علاوہ ایک ایڈیشنل ہے، جس کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اگر نہ بھی پڑھے تو اس کا کوئی پکڑ یا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نفل ایک اضافی چیز کو کہتی ہیں جو حق سے زیادہ ہے۔ اگر کسی کو حق دینا ہے تو حق سے زیادہ اس کو دے دینا وہ نفل ہے، یا کوئی اگر کوئی ہمیں حق دے رہا ہے تو ہمیں حق سے زیادہ اگر کوئی دے گا تو وہ بھی ایک نفل ہے۔ تو نفل ایک اضافی چیز ہے، اور اس صورت کے کنٹیکس میں یا آیات کے کنٹیکس میں اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہاں پر کیا گیا ہے مال غنیمت، مال غنیمت یا غنیمت کا مال۔ مال غنیمت کیا ہے؟ جنگ کے نتیجے میں، جنگ جیتنے کے نتیجے میں جو مال ہاتھ لگتا ہے کسی بھی طرح کا، چاہے وہ رقم کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسلحے کی صورت میں ہو، چاہے وہ قیدیوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں جو مال ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مال غنیمت کو پہلی آیت میں ہی کیوں یہاں پر ذکر کر دیا گیا؟ اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ مسلمان اسلام کے دور سے شروع سے پہلے، اسلام سے پہلے کچھ زیادہ قوانین رائج نہیں تھے، ہر کسی کے اپنے ہی رسم و رواج بنائے تھے، اپنے ہی قانون تھے، اس میں ناانصافیاں بہت ساری تھیں، اس میں ہر طرح کے معاشی اعتبار سے بھی دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہر طرح سے معاملات میں کچھ ناانصافیاں تھیں، کوئی کسی قسم کا کوئی خاص قانون نہیں تھا، اور خاص کر اہل مکہ کے لیے تو کوئی شریعت بھی نہیں تھی ان کے پاس واضح جس سے وہ ہدایت لیتے۔ تو اسی طرح سے جنگ کے معاملات میں بھی کوئی قانون نہیں تھا، کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، کوئی سیٹ پروسیجرز نہیں تھے، اور خاص کر اس میں جو مال غنیمت تھا اس کے لیے بھی کوئی قوانین نہیں تھے، اور عام طور پر یہی رائج تھا کہ جس کے ہاتھ میں کسی جنگ میں یا کسی لڑائی میں اگر کسی کو فتح ملتی تو جس کے ہاتھ میں جو مل جاتا ہے وہ اس کے اوپر اپنا حق جتلاتا، یا اس کو وہی حقدار اس کا ٹھہرتا جس کے پاس وہ مال آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی پہلے شروع کے ادیان میں جو مال غنیمت ہے اس کا قانون یہ تھا کہ جنگ کے بعد اگر تو مسلمانوں سے مراد جو پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والے جو قافلے تھے، جب ان کو فتح نصیب ہوتی تو جو بھی مال ان کو جمع ہوتا وہ اس کو جو بھی مال وہ ملتا تو اس کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھ دیتے، اور آگ آ کر اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی، جس سے پتہ چل جاتا کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے جو ادیان ہیں یا مکی دور یا اسلام کے دور سے پہلے کے کچھ، اس میں کوئی قانون نہیں تھا، جس کے ہاتھ میں جو لگ جاتا۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ ایک پہلا غزوہ تھا یا پہلا مارکہ تھا مسلمانوں کے لیے، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی جنگ یا اس طرح سے کوئی حالات و واقعات نہیں آئے تھے، تو لہٰذا اس جنگ کے نتیجے میں نبی کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شاندار فتح نصیب کی مسلمانوں کو۔ تو اس میں جو مال غنیمت ہاتھ لگا تو
وہ پہلے قوانین کے مطابق، کیونکہ کوئی ایسا اصول نہیں تھا یا ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہی ہے۔ اب بہت طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، کچھ لوگ ایسے تھے تنظیم سازی کے اعتبار سے، جنہوں نے بھاگتے ہوئے لشکر کا مطلب پیچھا کیا اور ان کو دھکیل دیا پیچھے کی طرف کہ وہ واپس کو بھاگ جائیں۔ کچھ گروہ ایسا تھا لوگوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ معمور تھا، کچھ گروہ ایسا تھا جو میدان جنگ میں موجود تھا۔ تو اس طرح سے مطلب جو تنظیم بنائی ہوئی تھی یا تنظیم کی ہوئی تھی، آرگنائزیشن جو کی ہوئی تھی قافلے یا لشکر کے مسلمانوں کو، اس میں مختلف اسائنمنٹ مختلف لوگوں کو دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو میدان جنگ میں تھے، جب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے وہ لشکر جو مشرکین کا مکہ کا، تو جو میدان جنگ میں تھے انہوں نے وہ جو سامان جو چھوڑ کر گئے تھے وہ انہوں نے لوٹ لیا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ جبکہ جو دوسرے گروہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ معمور تھے، یا جو قافلے کے پیچھے گئے تھے، اس لشکر کے پیچھے گئے تھے اس کو دور بھگانے کے لیے تاکہ وہ واپس پلٹ کر نہ آئے، وہ جب واپس پلٹے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی حق ہے اس میں، تو کیونکہ یہ جنگ میں ہم نے حصہ ڈالا ہے اور ہماری وجہ سے اس میں فتح نصیب ہوئی ہے اور ہمارا ایک اہم رول تھا، لیکن کیونکہ اس سے پہلے کوئی حکم یا اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے، یہ ان آیات کے ذریعے ہمیں یہ بہت واضح حکم دے دیا کہ مال غنیمت کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مال غنیمت انفال یا نفل جو اضافی مال ہے اس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ جب ایسا معاملہ ہوا صحابہ کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان، تو پھر انہوں نے استفسار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اس میٹر کو کیسے سلجھائیں، یہ جو میٹر ہے کہ کوئی ہمارے پاس قانون نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی اس طرح سے لاہ عمل نہیں، تو کیا کریں؟ تو مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل الانفال، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت للہ والرسول، تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہی ہیں جو اصل حقدار ہیں اس کا، اور رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو کیسے کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے یا اس کا کیا کرنا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے یا اس کا کیا کیا جائے، وہ یہ بھی ہمیں اسی سورہ میں آگے جا کر تفصیلات ملیں گی، تو اس میں پھر ہم تفصیل سے پڑھ بھی لیں گے کہ کیا اس کے بارے میں حکم ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک بنیادی حکم دے دیا گیا اور ایک بہت ہی اہم حکم تھا یہ جنگ کے بارے میں، مسلمانوں کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے جنگ کے معاملات میں، اس کے قوانین مرتب کرنے میں ایک بہت ہی اہم حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا، اور پہلی ہی آیت میں واضح کر دیا، کیونکہ جنگ بدر کے بعد یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ تھا جو مسلمانوں کے مابین ہوا، اور اس کی وجہ سے کچھ بد نظمی کہہ لیں یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا کچھ خلش کہہ لیں ایک دوسرے کے بارے میں، وہ بھی ایک پنپنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر یہ حکم دے دیا کہ یہ سارا مال غنیمت جو ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ فاتقوا اللہ، تو تم بس اللہ سے ڈر جاؤ، اب جو بھی تمہارا معاملہ ہوا ہے تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، تم سب اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا، اور سب اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان۔ اب جو بھی یہ معاملہ ہو چکا، جو بھی تمہارے یہ معاملے ہو چکے، یعنی مال غنیمت کے سلسلے میں ہی کہہ لیں، کیونکہ آیات کے کنٹیکٹ سے ایسے ہی ہے کہ کس طرح سے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک آرگومنٹ ہوا ان کا کہ یہ مال میں ہمارا بھی حق میں، اور جس نے کہہ دیا کہ یہ تو ہم نے جمع کیا، یہ تو ہمارا حق ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو بس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کرو، اپنے درمیان یہ جو معاملہ ہے اس کو ختم کرو، اور اپنے درمیان صلح کرو، اپنے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کرو، اور جو بھی مال ہے وہ سارے کا سارا مال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں ہے، اور یہاں پر مال غنیمت کے معاملے میں تو جس طرح سے وہ حکم دیں گے اس کے مطابق اس کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب
ایمان لانے والے ہو، اگر تم سب مومن ہو یا ایمان لانے والے ہو۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں، اللہ زینا جو کہ اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک در حقیقت مومن تو وہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کرام سے کلام ہے، یا ان کے لیے یہ آیات آ رہی ہیں، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ در حقیقت مومن تو وہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مومن جو لوگ ہیں ان کے کچھ اوصاف جو ہیں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب مومن کیا ہے؟ مومن اور مسلمان ہونے میں فرق جو ہے بہت واضح ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ایک آیت ہے جس میں جو بدو یا اعرابی یا کچھ گاؤں کے جو مسلمان جو لوگ تھے ان کے بارے میں آیات آئیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم تو مسلمان ہوئے ہو، جبکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ایمان اور اسلام یہ دونوں میں کچھ فرق ہے، مومن اور مسلمان ہونے میں بھی فرق ہے۔ مسلمان ہونا تو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لینا اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دینا کہ میں مسلمان ہوں، یہی ہے، لیکن مومن ہونے کے لیے بہت ساری اور بھی لوازمات ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایمان کی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے، اس میں توحید اور رسالت کی گواہی دینا، اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور اس میں جہاد اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ تو مسلمان اور مومن میں یہ ایک فرق ہے جو قرآن سے بھی ہمیں واضح ہوتا ہے۔ اور یہاں پر تو وہ جب وہ مومن کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن تو در حقیقت وہ ہوتے ہیں اللہ زینا، وہ لوگ جو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے ساتھ، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بات یا اس کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، وہ اتنا وہ خشوع سے سنتے ہیں، اتنا وہ غور سے سنتے ہیں، اتنا وہ دل لگا کر سنتے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جائے ان پر آیات، اس کے آیات، جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی یا قرآن مجید کو جب تلاوت کیا جاتا ہے یا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے قرآن کی آیات کو یا اس کے احکامات کو، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ بڑھا دیتی ہیں ان کو ایمان میں، تو ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ جب وہ قرآن کی تلاوت یا آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ آیات جو ہیں ان کے ایمان کو اور اضافہ کر دیتی ہیں، ان کے ایمان کو تقویت دیتی ہیں اور مضبوط کرتی ہیں، اور زیادہ پکے ہو جاتے ہیں وہ اپنے نیک ارادوں میں یا اپنے ایمان میں، اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، اور وہ سب اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ سب اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور توکل اور بھروسہ جو ہے وہ بھی ایک ایمان کی ایک اعلیٰ شکل ہے کہ وہاں پر ظاہری اسباب کو قائم کر کے پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے توکل کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا کہ بغیر بیج بوئے کسی کو یہ گمان یا یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس سے پودا یا اس سے وہ پھل حاصل کر لے گا۔ پہلے وہ بیج بوئے گا، یعنی پہلے وہ محنت مشقت کرے گا، زمین بنائے گا، زمین کو تیار کرے گا، اس میں پھر نرم کر کے اس میں بیج بوئے گا، اس بیج کی حفاظت کرے گا، جو بھی کھاد وغیرہ ہے وہ اس کے لیے مہیا کرے گا، پانی اس کو دے گا، اس کے بعد پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھی فصل مجھے دلا دے یا دے دے۔ ٹھیک ہے، تو توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی جتنی کوشش ہے اس کو وہ پورے طرح سے انجام دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ ایک خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش یا ان کی محنت کے بدلے میں بہت ہی اچھا اجر جو ہے وہ دے گا، اور بہت ہی اچھا نتیجہ جو ہے ان کی محنت کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوگا۔ تو ایمان والوں کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی کہ وہ صرف مسلمان ہونا نام سے کافی نہیں، بلکہ مومن بھی وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ان کی دل جمی کے لیے یا ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان صحابہ کے کہ مال غنیمت جو ہے یہ تو اللہ ہی کا ہے،
اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے اس کو کیا کرنا ہے. آپ تم سب تو مومن ہو, آپ سب تو مومن ہو, تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی, آپ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول بھی اطاعت کرو. اور در حقیقت ایمان لانے والے جو ہیں وہ تو اس طرح کے ہوتے ہیں, اور یہی ٹاپک جو ہے اگلی آیات میں بھی چلے گا انشاءاللہ. تو آج وقت جو ہے وہ بھی تقریباً ہو چکا, تو آج ہم یہیں پر رکتے ہیں. غزوہ بدر کا جو حالات و واقعات ہیں وہ ضروری تھے ہمیں سمجھنا, کیونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ ہمیں بہت ہی مطلب اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گی جب ہم غزوہ بدر کا پس منظر ہمارے ذہنوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس سے ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے, اور ہمیں اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر کسی کو کچھ بات ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ضرور. جزاکم اللہ خیرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری طرف سے سب کو سلام دعا, اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس مجلس میں اور اس ملک میں لے کے آئے, اور آپ کے جو معاملات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ہو چکے ہوں گے. تو بس یہی خوشی ہے کہ آپ آ گئے الحمدللہ, اور یہ مجلس جو ہے پھر اللہ کے حضور و کرم سے پھر شروع ہو چکی ہے. تو بس یہی تھا, بس میری طرف سے سنا. اور یہ میں نے جو میں نے کہ ترجمہ تفسیر سٹارٹ کیا ہوا ہے, اس وجہ سے بھی سٹارٹ کیا تھا کہ سب لوگ اس سے کنیکٹ رہیں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کنٹینیو کر دیں, یا نہیں تو میں پھر اس کو بند کر دیتا ہوں, کیونکہ آپ آ گئے ہیں. تو جیسے آپ سب مناسب سمجھیں. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیراً. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اجر دے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس اس پلیٹ فارم پر اس مجلس میں دوبارہ سے جمع کیا. اور میری گزارش بھی ہے کہ ہمارے کچھ احباب جو ہیں, کیونکہ آج پہلی کلاس تھی تو اس لیے تیاری یا اس طرح اتنی اٹینشن نہیں, اور اتوار کو تو ویسے ہی تھوڑی سی تعداد کم ہوتی تھی پہلے بھی. تو اپنی فیملیز کو اور اپنے احباب کو یاد دہانی کرائیں تاکہ وہ اس مجلس کو جوائن کریں دوبارہ. اور اللہ کا خاص فضل کرم ہے کہ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ میرے معاملات بھی بہت حد تک سیٹل ہو گئے ہیں, شکر اللہ کا. تو دوسرا جو آپ نے ذکر کیا ہے, تو جو ہمارے جو ممبر حضرات ہیں گروپ کے, وہ اپنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں یا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں, اور جو باقی دیکھ لیں گے ہم آپس میں بھی کیسے کرنا ہے. آپ کو بہتر لگا تھا, مطلب آپ کے لیے کوئی مطلب پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال ہمارے جو احباب ہیں گروپ ممبرز جو ہیں وہ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں, گروپ میں بھی مشورہ دے سکتے ہیں, یا سیپریٹ ہمیں بھیج کر میسج دے سکتے ہیں کہ کیا اس گروپ میں جو شفیق صاحب ہمیں روزانہ کی کچھ ترجمہ و تفسیر بھیجتے ہیں, کیا اس کو کنٹینیو رکھیں گروپ میں بھیجنا, یا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں. جی جزاکم اللہ خیراً. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور کرے, اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.